اس ٹائم جو ٹرینڈنگ پہ ہے جاوید اختر صاحب اور مفتی اسماعیل ندوی صاحب کا یہ جو مناظرہ ہوا ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر، کیا خدا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو چاروں خانے چت کیا مفتی اسماعیل ندوی صاحب نے جناب جاوید اختر صاحب کو، اور ان کی جو تھوڑی سی علم کی گتھی تھی اس کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا اور بڑا برا کیا ان کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ، اور جو چیزیں تھیں جن کے اوپر کہا گیا تھا کہ انہی پہ بات ہوگی، اسماعیل صاحب انہی کے اوپر رہے اور کمال کی گفتگو کی، دل جیتے سب مسلمانوں کی، اور اس وقت مسلمان ان کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں سوائے بریلیوں کے چند لوگوں سے، وہ ان کے خلاف ہیں کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے بریلی سنی دیوبندی شیعہ، کیونکہ وہ بریلوی نہیں ہے تو اس لیے وہ ان کے خلاف ہیں۔ اچھا، اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے بھی کہنا تھا جی کہ اس کے اوپر بات کرو اور آپ بھی اپنا ویو رکھو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صحیح کون تھا غلط کون تھا، کس نے اچھی بات کی کس نے غلط بات کی، کس نے کس کو چاروں خانے چت کیا، کس نے لاجواب کیا، وہ سب کو پتہ ہے کہ جاوید صاحب جو ہیں وہ بیچارے وہ ان کی سپورٹ میں بھی کوئی نہیں آیا، کوئی ملحد یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ساڈا بندہ ہے، اتنی بری ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ کوئی ملحد اب یہ بھی نہیں کہہ رہا، کوئی ایتھسٹ یہ بھی نہیں بول رہا کہ ساڈا بندہ ہے بھائی، وہ اس کو آن کرنا ہی چھوڑ گئے، اتنی اس بیچارے کے ساتھ وہ ڈیش والی ہوئی ہے۔ اچھا، میری نظر میں یہ سارے کا سارا مناظرہ ہی غلط تھا، یہ سارے کا سارا مناظرہ ہی غلط تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی وحدانیت اور صحابہ جو ہیں ان کی زندگی، ان کی جو گلوری ہے، جو رسپیکٹ ہے، اور ساتھ میں جو آپ کی بنیادی اسلام کے عوامل ہیں، مسلمانوں کا تو پکا اعتقاد ہے ان کے اوپر، مسلمانوں کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی انہیں بتائے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، بھائی ہم لوگ تو پیدا ہوتے ہی گھٹی میں ہمیں دیا جاتا ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، اور اللہ کے نبی جو ہیں ان کے آخری نبی ہیں، تو ان ساری چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ضرورت اس لیے پیش آئی، جاوید صاحب اپنے اس مناظرے میں ایک لفظ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، بڑا غور سے وہ بڑا غور طلب ہے، وہ سنیے گا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں تک تو لے آئیں، یہاں تک کہاں؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلمانوں کے دماغوں میں شک و شبہات پیدا کرنا، آنے والی نئی پیڑھی اور نسل نو جو ہے آپ کی، اور یہ جو آپ کی یوتھ ہے، ینگ جنریشن، نیو کلاس ہے آپ کی، اس کے دماغوں میں اس طرح کے سوالات پیدا کرنا، کیونکہ پڑھنے لکھنے سے تو ہمارا تعلق ہے کوئی نہیں، اسلام دشمنی میں یہ لوگ تو آگے نکل پڑے، لیکن ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی جا کے جناب کچھ لوگ ادھر سامنے بیٹھ گئے اور وہ مفتی اسماعیل کو تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں تو کمال کرتا استاد جی، اور کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہیں کمال کو بھائی، ان طرح کے مناظروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہماری بیسکس ہیں، یہ مت اپنی عوام کو اور آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ان چکروں میں ڈالو، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کریٹیویٹی کا کام کرو، کوئی جا کے گورا جس طرح سے لگا ہوا ہے جناب، جہاز بنا رہا ہے، آسمانوں میں اڑ رہا ہے، چاند پہ اخلاء میں، یہ مشن وہ مشن، تم بھی کچھ ایسا کرو یار، کدھر گئے تمہارے ابن خلدون، وہ کدھر گئے تمہارے بو علی سینا، کدھر گئے تمہارے فلان ڈمکاں، اور تم کچھ اس طرح کے کام کر لو بھائی، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ جس کو گھر میں کوئی سالن نہیں دیتا، 3 شعر جاوید کی نظم اور 2 شعر ہیں ساری اس کی شاعری میں، اور ان کی بھی نہ تو ان کے اندر شعری وزن ہے، نہ تو وہ شعری اصناف پہ پورا اترتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر اردو ادب کا کوئی ادب ہے۔ تم لوگ اس کے یار، میں اس کو نہ رائٹر مانتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی انسان، میں اسے انسان ہی نہیں مانتا بھائی، کیا بات کر رہے ہیں تم لوگوں کو؟ بندہ بھی یار، کوئی ایتھسٹ بھی نا، جو ایتھسٹ ہیں سچی جو بات بتاؤں نا، یہ تنقید سے ہٹ کے، ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، مطلب اچھے لوگوں سے مراد یہ کہ جو لاجک پہ بات کرتے ہیں، جو اس طرح، اویس اقبال ہے ایک، 2-3 اور ہیں، وہ اس طرح کے، ڈاکٹر لال ہے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کہ ہاں، اب بندہ سن کے کہتا ہے یار ٹھیک ہے یار، اس کے اوپر ریسرچ کرو پتہ لگے۔ جاوید بیچارے کے منہ سے لے کر کے پاؤں تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر رحم کھایا جا سکے، اس کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے، ایک رحم دل آدمی بھی بے رحم ہو جاتا ہے۔ مفتی اسماعیل تو پھر بھی ایک جو نا مولوی تھا، کٹر مولوی، اس نے تو ہونا ہی تھا۔